بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسا محبت بھرا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کی درود شریف سے امید بھی بڑھے گی۔ درود شریف پڑھنے میں مزید مزہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلے سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ جس خاتون کے متعلق آج یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں ان کو پرسنلی میں خود جانتی ہوں۔ وہ درود شریف بہت ذوق و شوق سے پڑھتی ہیں اور درود پاک کا کام بہت محبت سے کرواتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری درود شریف کی کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے کہ جب بچے کے لیے ماں کی قربت، ممتا، کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہنسنا رونا سب سے اہم مصروفیات ہوتی ہیں۔ کہتی ہے کہ 4 یا 5 سال کی عمر سے ہی اپنی والدہ کو بہت لگن اور محبت سے جمعہ کے دن خاص اہتمام سے درود شریف پڑھتے دیکھا، اور کہتی ہیں کہ میرے لاشعور میں جمعہ کے دن کا اہتمام آج بھی روشن ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میری والدہ سب بچوں کو نہلا کر ناشتہ کرا کر گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد سفید لباس یا کوئی نیا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، اگر بتی لگا کر، تخت پوش پر کھجور گٹھلیوں کا ڈھیر لگا کر درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی والدہ کا گلابی چہرہ جنت کی کسی حور جیسا لگتا تھا۔ میں ان کے بار بار کہنے کے باوجود درود شریف پڑھنے کی بجائے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی۔ وہ 4 گٹھلیوں پر درود شریف پڑھتی، پھر کھیل کود میں لگ جاتی۔ تاہم ماں کی محبت اور پکارنے پر ہم سب بہن بھائی چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے۔ میری ماں کے درود شریف سے اس قدر محبت اور جمعہ شریف کے دن اہتمام کی عادت نے مجھے درود شریف سے محبت کا تحفہ دیا۔ اللہ کریم کی نظر کرم کے بعد ماں کے درود شریف سے محبت کا صدقہ ہے کہ آج میں یہاں اس درود شریف کو آپ سب کے ساتھ پڑھنے اور پھیلانے کی محبت اور کوشش میں مصروف ہوں۔ کہتی ہے کہ میری دنیاوی ترجیحات میں تبدیلی کا سفر 1996 سے شروع ہوا، جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور مجھے اس وقت لگا کہ میں زندگی کے صحرا میں کھڑی ہوں۔ میڈیکل سٹوڈنٹ تھی تب مجھے قرآن، نماز اور درود شریف سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ بس امی کے جانے کے بعد مجھے لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں۔ دکھ و غموں کا ایسا زور تھا کہ مجھے کوئی چیز اچھی نہ لگتی تھی، ہر چیز بیزار کرتی۔ اس وقت سورہ علم نشرہ کی یہ آیت، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بالکل بھول چکی تھی۔ بس میں اپنی زندگی کی مشکلوں اور محرومیوں کو دیکھتی رہتی، خدا کی رحمت کو بھول گئی تھی۔ فطری طور پر انسان نا شکرا ہے، تو بس میرا بھی یہی رویہ تھا۔ اس مشکل وقت میں تنگی تو ہر وقت نظر آتی ہے، لیکن آسانی اور مہربانی کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ کہتی ہیں کہ مجھے ڈپریشن کی وجہ سے ہر دروازہ بند نظر آتا۔ آج میں اللہ کریم اور اس کے سب بندوں کی شکر گزار ہوں جن کے دیے ہوئے دکھ اور سکھ مجھے اللہ کے راستے پر لے آئے۔ لیکن اس تقریباً عرصے میں بہت باقاعدگی تھی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کوئی نعت یا درود شریف پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا، کبھی قرآن ناظرہ کی کوئی صحیح روٹین نہ بنی، کبھی پڑھا کبھی نہیں۔ دل بہت بے چین تھا، بے سکونی تھی، تنہائی بہت تھی۔ میں بہت سارے رسالے، کتابیں، میگزین، کہانیاں پڑھتی تھی، اور اس کے علاوہ عمیرہ احمد کے ناول بھی پڑھ لیا کرتی تھی، نمرہ احمد کے ناول بھی پڑھتی۔ پھر انہی دنوں میں نے شہاب نامہ کے آخر میں دعائے کن فیکون پڑھی تو دل کو جیسے سکون سا مل گیا۔ دعائے کن فیکون میں نے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ اور درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جا کر جیسے ٹھہر سا گیا۔ پھر تو کیا ہوا، نفلی روزے اور تہجد کی حلاوت ملنے لگی۔ 2007 کا سال تھا، نومبر کا مہینہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرے دل نے بہت شدت سے اللہ کو پکارا تھا۔ کہتی ہے کہ وہ دن اور آج کا دن اللہ نے میری انگلی پکڑ لی، مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی محبت عطا کر دی۔ تو میں نے بھی اللہ کریم کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت دیکھی، اس محبت کا اثر محسوس کیا۔ یہ میرے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ ابھی تک تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے غم ایک طرف ہو گئے اور اسی دن مجھے یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بالکل نزدیک ہے۔ میں روتے روتے سجدے میں ہی سو گئی۔ 2008 میں اللہ کریم نے مجھے اپنے گھر بلایا، پھر مجھے درود شریف کی محبت، رحمت اور برکت عطا ہوئی۔ درود شریف سے محبت کا سفر درود ابراہیمی سے شروع ہوا اور پھر پھیلتا ہوا باقی سب درودوں، مثلاً درود تاج، درود خضرہ وغیرہ تک پہنچ گیا، اور میں نے سارے درود شریف پڑھنا شروع کر دیے۔
قسمت فروری 2009 سے 2016 تک اللہ کی محبت کی تلاش میں مجھے اقبال ٹاؤن لاہور محترم سید سرفراز شاہ صاحب کے گھر لے گئی۔ اتنے سالوں میں دنیا کے لیے 2-4 مرتبہ ہی دعا کرائی، لیکن 2015 اور 16 کے 2 سالوں میں جب بھی میں نے ان کے پاس جاتی تو ایک ہی دعا کی درخواست کرتی کہ شاہ صاحب آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں کثرت سے دن رات ہر وقت لمحہ درود شریف پڑھ سکوں۔ انہی دنوں فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ محترم سید سرفراز شاہ صاحب ان میں کہیں جا رہے ہیں۔ دونوں طرف کھیت ہیں، سبزہ ہے، درمیان میں کچا راستہ ہے۔ کہتی ہیں کہ سفر کے اختتام پر سواری والے کو شاہ صاحب نے کرایہ دیا اور میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ کام تو میرا ہے، میری وجہ سے شاہ صاحب یہاں آئے ہیں اور اب کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن بہت خواہش کے باوجود بھی ان سے یہ بات نہیں کر پائی کہ کرائے کے پیسے میں دے دیتی ہوں۔ سامنے ایک مزار شریف ہے، ایک طرف بیری کا درخت ہے اور مزار کی دوسری طرف سیمنٹ سے پلستر شدہ دیواروں والی مسجد اور ایک بلڈنگ بنی ہے۔ محترم سرفراز صاحب اس بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ادھر آپ نیچے چلی جائیں، آپ کی منزل یہی ہے۔ کہتی ہیں کہ کافی عرصہ کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ تنوال شریف دارالفیضان پروفیسر محترم باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کی بیعت کے لیے گئی۔ ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بیعت کی ذمہ داری ان کے چھوٹے بیٹے کے پاس ہے، لیکن روحانی فیض اور نظر کرم باسط حسین کمال رحمت اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو صرف کتابوں میں پڑھا تھا کہ ولی اللہ کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، لیکن اب تو خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا۔ محنت، محبت، لگن سچی ہو تو پھر خالص اللہ والے روحانی فیض سے 100% سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ سب تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سید سرفراز حسین صاحب نے خواب میں میری رہنمائی فرمائی تھی کہ آپ کی منزل ہے پنوال شریف چکوال کے دارالفیضان سے ملنے والے درود اویسیہ کمالیہ نے مجھے اتنا نوازا، اتنی رحمتیں، برکتیں، استقامتیں عطا ہوئی کہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہیں۔ مزید بتاتی ہیں کہ 313 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے سے شروع ہونے والا سفر، یہ سلسلہ روزانہ 2000 مرتبہ درود اویسیہ کمالیہ تک پہنچا اور پھر 3000، 4000، کبھی 5، کبھی 7 اور کبھی 10,000، اور سفر کے دوران تو 15-20 ہزار بھی آرام سے پڑھا جاتا تھا۔ درود اویسیہ کمالیہ کے گلاب نصیب ہوئے اور مجھے کسی کے ذریعے کتاب حال سفر کا تحفہ پہنچایا گیا۔ شب معراج کی رات پروفیسر باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کے ایک پرانے شاگرد نے مجھے درود اویسیہ کمالیہ کا ایک فریم بھی گفٹ کیا۔ 2015 کی شب معراج میں نے سارے سٹاف اور بچوں سمیت ساری رات یہ درود شریف پڑھا اور پھر 2 دن کے بعد حال سفر کتاب پڑھی۔ کہتی ہیں کہ ایسی مزیدار، سکون بخش اور دلچسپ کتاب تھی کہ ایک ہی نشست میں پوری ختم کر لی۔ پروفیسر باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کا بڑا حوصلہ اور جذبہ عطا کیا۔ میں نے بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی۔ مجھے اتنا حوصلہ ملا کہ میں نے بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھ سکتی ہوں۔ نہ پڑھ سکی تو ان کے پیچھے آن لائن میں اس نسبت میں تو شامل ہو جاؤں گی۔ حال سفر میں پروفیسر باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کی 2 دعاؤں نے مجھے گرویدہ بنا لیا۔ پہلے وہ دعا جو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اعتکاف میں انہوں نے درود شریف میں کمال کے حصول کے لیے کی تھی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ پروفیسر باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہی مجھے تا حیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کم از کم سالانہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا نذرانہ بھیجنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ، میں درود شریف پڑھنے کا ریکارڈ قائم کروں پھر توڑوں، پھر قائم کروں پھر توڑوں۔ اے میرے مالک، مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلے 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، بے مثال لازوال دعا مانگنے کا شرف حضرت باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ اس دعا کی قبولیت کے جواب میں اللہ پاک نے انہیں اپنا ذاتی وظیفہ عطا فرمایا۔ نہ صرف درود شریف بلکہ سارے قرآن کی نسبت عطا فرما دی۔ اپنے شاگردوں کو جس صورت یا آیت کی نسبت عطا کر کے مراقبہ کروا سکتے تھے۔ 1400 سال سے رحمت حق منتظر تھی کہ کوئی درود شریف کی محبت کثرت کی دعا مانگے، کوئی دعا مانگے تو صحیح۔ اس بے مثال دعا اور با کمال طلب کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضرت باسط حسین کمال رحمت اللہ علیہ کو چن لیا۔ مزید کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے پروفیسر باسط رحمت اللہ علیہ کی طرف کو خوب وسعت عطا فرمائی کہ ان کی فقیری نے ہر شخص کو درود شریف کی اجازت فرما دی۔ رمضان المبارک 1978 کے اعتکاف کے دوران ایک رات کو درود شریف کے لیے دعا مانگی گئی، قبول ہو گئی۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اگلے رمضان کو پروفیسر باسط کمال کا 1 کروڑ کا درود شریف پورا ہو گیا۔ دوسری وہ دعا
جو پروفیسر باسط حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روحانی محفل میں اللہ کریم کے سامنے اللہ کے سب سے پیاروں کی موجودگی میں امت کی بخشش کے لیے مانگی تھی، تو کہتے ہیں کہ دوسری دعا وہ تھی، اس دعا کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کب میرے آنسو بہنے لگے، وہ بہتے بہتے کتاب کے صفحوں پر گرنے لگے۔ تب مجھے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جانے کا سب سے آسان راستہ دکھا دیا ہے، یہ نعمت مجھے مل گئی، یہ آسانی مجھے عطا ہو گئی۔ وہ دن تو بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ کہتی ہے کہ پھر تیسرے دن نفس کے اور شیطان کے وار مجھ پر شروع ہو گئے۔ میرے دل میں شک اور وسوسے آنے لگے کہ کہیں اللہ کا راستہ سمجھ کر میں سب کچھ گوا نہ دوں، کہیں ایمان کی دولت بڑھنے کی بجائے ختم نہ ہو جائے۔ کیا پروفیسر باسط حسین کمال رحمۃ اللہ نے حال دل کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے؟ شیطان نے اس طرح سے مجھ پر وار کرنا شروع کیا کہ وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب یہ تمام وسوسے آئے تو بے چینی بڑھتی ہی گئی، سارا دن تڑپتے گزرا۔ اب کیا کروں، کس سے کہوں، کس سے پوچھوں، کس کو میرا درد سمجھ میں آئے گا، کس کو میرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ کہتی ہے کہ رات کو روتے روتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگی، آنکھ کب لگی کچھ خبر نہیں۔ پھر اگلے دن کرم ہو گیا، اللہ کریم نے بڑی نظر کرم فرمائی۔ کہتی ہے کہ میری دوسرے نمبر والی بیٹی خوشی خوشی بھاگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور یہ خواب اسی کے الفاظ بیان کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ سال 2015 کی بات ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سول ہاسپٹل والے گھر میں ہوں۔ گھر کے سامنے لمبائی کے رخ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر ایک لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے۔ اسی چھوٹی سی جالی پر میں نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا، جبکہ میرے سامنے میز تھی جس کی دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما تھے، جیسے ایک نور کا پیکر میرے سامنے موجود تھا۔ کہتی ہے کہ نین نقش واضح نہیں تھے، بس نور ہی نور تھا۔ پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، ان کا چہرہ بھی واضح نہیں تھا، لیکن میری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ مجھے تو جیسے موقع مل گیا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال پیش کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حضرت باسط حسین کمال کو جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت میں جواب دیا اور اپنے پیچھے کھڑے بزرگ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی تو ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب سب کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر باسط حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی دوران ان دونوں کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے صرف نور ہی نور دیکھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی اور یہ عظیم خواب میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ثابت ہوا۔ اب مجھے دین اور دنیا کی ترقی اور کامیابی کے لیے حضرت باسط حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی سعادت اور درود شریف کی نعمت نصیب ہو گئی تھی۔ الحمدللہ وہ کہتی ہے کہ تب سے اب تک درود اویسیہ میری روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ اس درود کی محبت اور رحمتوں نے میری زندگی بدل دی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ خواب دراصل جواب تھا میرے اس سوال کا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اس ناچیز کے دل میں جو سوال، شک و شبہ، وسوسہ، بے چینی، بدگمانیاں آئی تھیں، اس بے یقینی اور بدگمانی نے میرے دل کو اتنا تڑپایا، میں اتنا روئی اور اللہ کے حضور یہی سوال پیش کرتے رہی، رو رو کر عرض کرتی رہی کہ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کس سے مجھے جواب ملے گا؟ آپ اور آپ کے محبوب کا پتہ، وہ سوال جو میرے اندر تھے، میرے آنسوؤں میں تھے، اس کے جواب میں میری بیٹی کو زیارت نصیب ہوئی۔ اس کو اس سوال کا جواب بتایا گیا جو کہ میرے ذہن میں تھا۔ جو سوال صرف میرے اور اللہ کے درمیان تھا، وہ تیسرا کوئی اس سوال کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ جس سوال اور وسوسے نے میرے دل کو اتنا بے چین کر رکھا تھا، میری بیٹی بالکل نہیں جانتی تھی کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہی ہوں، میرے دماغ میں کون سا سوال چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے میرے سوال کا بہت واضح جواب دیا، میری رہنمائی فرمائی، میرے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیا، سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حال دل کتاب واقعی فرش سے عرش تک کا سفر کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ حال دل سچ ہے، بالکل سچ جیسے کہ اللہ کریم اور اس کے محبوب حق ہیں، سچ ہیں۔ پھر تو ہم نے درود اویسیہ کمالیہ دن اور رات پڑھنا شروع کر دیا۔ دیوانوں کی طرح میں اس درود شریف کو پڑھنے لگی۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ زیارت بھی تھی، سعادت بھی تھی اور بشارت بھی تھی۔ اس درود پاک کی کہانی کا خوشگوار انجام بھی تھا۔ اللہ پاک ہر قدم پر درود شریف کی برکتیں عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ
زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا کریم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اللہ پاک سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ کوئی سا بھی درود کا صیغہ اپنا لیجئے، مگر محبت اور الفت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پھر معجزات دیکھیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کیسے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے اور کیسے ہماری ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں درود پاک پڑھنے کے بعد ڈن ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔